نعرہ حیدری برائے ظہور صاحب الزمان علیہ السلام دعائیں فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل الطاہرین۔ یا کاشف الکرب عن واجب الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین ناد علی مظہر العجائب تجدہ امن لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى لعنة الله على الظالمين الأولين والآخرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ مكر الله والله خير الماكرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه السلام علی الحسین المظلوم الشہید السلام علی اسیر القربات وقتیل الابرات۔ اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمتہ بشہادت وحبوتہ بالسعادت واجتبیتہ بطیب الولادت وجعلتہ سیدا من السادہ وقائدا من القادہ وزائدا من الزادہ وآتیتہ موارث الانبیاء وجعلتہ حجتا علی خلقک من الاوصیاء فازر فی الدعاء ومنح النصح وبذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے بھی بہت زیادہ پراپوگنڈا تھا۔ یہ اربعین کی مجلس میں ہم جمع ہوئے تو چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی بات کی جائے۔ بہت زیادہ پراپوگنڈا تھا۔ پراپوگنڈا کیا تھا کہ جزیدی اور جزید اور اس کا تمام لشکر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کی اولاد کو ہم نے شہید کیا ہے یا کہ امام حسین کو آل نبی کو شہید کیا، وہ کہہ رہے تھے ہم نے باغیوں کو شہید کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ باغی سے کیا مطلب؟ انہوں نے خلیفۃ المسلمین، مجبوری ہے یہ لفظ استعمال کرنے کیونکہ تاریخ میں ایسا ہی لکھا گیا ہے اور ایسا ہی کہا گیا، خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے تو اس لیے یہ باغی ہیں، ان کو ہم نے مار دیا ہے، یہ خلیفہ کے خلاف گئے تھے۔ تو خلیفہ کے خلاف جانے کا کیا مطلب ہے؟ یزید کسی ہندو کنٹری کا خلیفہ نہیں تھا، ایک مسلمان ریاست تھی اور اس کا خلیفہ ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا تھا، مطلب کہ مسلمانوں کا لیڈر تھا، مسلمانوں کا رہنما تھا۔ جو امام حسین تھے وہ اس کے خلاف آئے اور انہوں نے ایک فوجی کارروائی کی اور ایک باغی کو قتل کر دیا۔ اس پراپیگنڈا کو بہت زیادہ انہوں نے شام کے اندر، کوفے کے اندر پھیلایا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اکثریت کو، کہ یہ اصل میں ماجرا کیا ہے۔ اب اس پراپیگنڈے کا جو ہے وہ تدارک کرنا تھا، اس پراپیگنڈے کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس کے لیے وَمَكَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ انہوں نے مکر کیا۔ یہ ہے کہ ہمارے جو برادرین نے اسلام، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، نعوذ باللہ، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا۔ یہ اس کا ترجمہ صحیح نہیں، ترجمہ اس کا صحیح یہ آتا ہے کہ منافقین نے، جہالت نے، کفار نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا۔ یہ اس کا بہترین ترجمہ ہے جس میں توحید کی بہترین رہنمائی اس کی جو ہے وہ صفت بیان ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بہترین۔ ابھی ان کا یہ تدبیر تھی، ان کی یہ پلاننگ تھی کہ وہ اس واقعے کو ایک بغاوت کے لحاظ سے آ کر اس کو دبا دیں گے،
لیکن اللہ نے اپنی پلاننگ کی، اللہ نے اپنی تدبیر اختیار کی کہ وہ کس طرح سے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے رونما کرتا ہے۔ اس میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور کو ان سے یہ قدرتی طور پر غلطی ہونی تھی جو ان سے ہوئی۔ ایک تو انہوں نے کیا کیا کہ اہل بیت طہار کو ایک ایسے زندان میں ٹھہرایا جس کی چھت نہیں تھی، تو جو اہل بیت طہار کی مستورات تھی جب وہ روتی تھی تو اس کی آواز دور دور تک جاتی تھی۔ ایک میں آپ کو واقعہ بیان کروں گا کہ جو شام تھا وہ دارالحکومت تھا وہاں کا، تو دارالحکومت میں جتنے لوکل لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ وہاں پر جو فارنرز بھی ہوتے ہیں جن کو مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک شخص وہاں گیا ہوا تھا شام کے اندر جو کہ شام کا نہیں رہنے والا تھا۔ ابھی ہمارا یہ دور ہے، ہم نے ٹائم پاس کرنے کے لیے رات کو موبائل ہے، کولڈ کارنر ہے، کہیں باہر چلے جائیں، گھومنے چلے جائیں، اور کوئی نہیں ہے تو ٹی وی پہ لگا کر در و در چینل چینج کرتے رہیں۔ وقت گزارنے کا بہت سے وسائل ابھی موجود ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایسے وسائل نہیں تھے۔ شام کے وقت، عشاء کے وقت سب طرف سناٹا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، بس شام کے وقت وہ بندہ اپنے ہوٹل کے اندر، اپنے مسافر خانے کے اندر وہ ٹھہر گیا، تو سب لوگ جو ہے وہ اتنا تو وہاں پر وہ دھانی کا مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ ایکا دکا جو رات گزرتی جا رہی تھی، سناٹا جو ہے وہ مزید اس کی شدت آتی جا رہی تھی، جو سناٹا چھا رہا تھا تو اس مسافر کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ زندان میں سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ آزادان محترم، جب بندہ اس طرح سے باہر جاتا ہے تو اس کو پھر جب کوئی کام کرنے والا نہ تو اس کو اپنے گھر والے یاد آتے ہیں، بیوی یاد آتی ہے، بہن بھائی یاد آتے ہیں، والدین یاد آتے ہیں، بچے یاد آتے ہیں، اگر خصوصاً چھوٹی بچی ہو تو وہ اس کو یاد آتی ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی بچی تھی، اس کو وہ اپنی بیٹی یاد آ رہی تھی، جب اس کی بیٹی کی یاد آتی تھی تو اس کو کسی اور بچی کے رونے کی آواز بھی آتی تھی۔ وہ پہلے آواز بہت آہستہ تھی، لیکن جو رات گزرتی جا رہی ہے تو اس بچی کی رونے کی، چیخنے چلانے کی آواز جو ہے وہ مزید بڑھ کر وہ کلیئر نظر آ رہی ہے، اور وہ خالی رو نہیں رہی عزاداروں، خالی وہ بچی رو نہیں رہی، وہ ساتھ میں کچھ کہہ بھی رہی ہے، بابا بابا بابا۔ عزاداروں، وہ شخص کہتا ہے کہ میں ساری رات تڑپتا رہا، ساری رات وہ بچی جو ہے وہ روتی رہی ہے، بابا بابا بابا۔ کوئی اس کو چپ کرانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی نرمی کے الفاظ بولنے والا نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ساری رات سو نہیں سکا، صبح اٹھا تو تقاضۂ فطری ہے کہ وہ جو مینیجر تھا اس وقت کا، جو بھی بندہ تھا، اس کے پاس آتا، یار یہ تم تو کیسی ظالم لوگ ہو، شام کے ایک بچی ساری رات روتی رہی ہے زندان کے اندر اور تم لوگوں نے اس کو چپ نہیں کرایا، اس کو دلاسا نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی اس بچی کا رونا کوئی چپ کرا بھی نہیں سکتا ہے، ایسا کیوں ہوئے؟ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، کامن سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوئے؟ نہیں، اس کے بابا کو مار دیا گیا۔ بھی اس کے بابا کو کیوں مار دیا گیا؟ اس نے بغاوت کی تھی۔ کس کے خلاف بغاوت کی تھی؟ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ بھئی کیوں بغاوت کی تھی؟ اب کچھ بندے جو ہے وہ 4 بندے اگر غلط بیان نہیں کر رہے ہیں تو 2 بندے صحیح بیان بھی کر رہے ہیں، وہ بندہ کنفیوز ہو گیا کہ ابھی میں کیا کروں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ دوسری طرف سے اس کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے جو ساری رات وہ روتی رہی ہیں، ان کی جو چیخیں ہیں وہ اس کو سکون نہیں لینے دے رہی، وہ اس کے اندر بے قراری و بے تابی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ مجھے کچھ معلومات نہیں مل رہی، میں ایسا کرتا ہوں، میں کسی طرح زندان پر خود جاتا ہوں۔ وہ نکلا باہر سے پوچھتا زندان میں گیا۔ اب زندان کے دروازے پر میرے اور آپ کے بیمار مولا سید سجاد کلیاں پہن کر تشریف فرمایا۔ جا کے پوچھتے ہیں شخص جو ادھر بچی روتی رہی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پوچھتے ہیں تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں روتی رہی ہے، کیا معاملہ ہوا اس بچی کے ساتھ، وہ اتنی درد سے کرا رہی ہے، ساری رات روتی رہی ہے، ایک لمحہ نہیں میں سو پایا، کیا معاملہ ہے، کیوں وہ بچی روتی رہی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کا بڑا بھائی ہوں، آپ میرے پاس بیٹھ جا۔ پھر سید سجاد کو موقع ملتا کہ وہ اس کو ساری A to Z جو ریالٹی تھی، جو حقیقت تھی، وہ بتا دیتے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ لوگوں کو اٹریکشن کرنا، اٹریکٹ کر کے ان کو ایک مقام پر لے کر آنا، پھر ان کے سامنے مدعا بیان کرنا، یہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا بیوی کا یہ جہاد تھا کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سرکار ہر وقت موجود تھے۔ ابھی یہ جو
10 محرم کے بعد مولا کی شہادت کے بعد یہاں سے سلسلہ جو عزاداری شروع ہوا ہے، جو یہ تحریک دنیا کی سب سے بڑی تحریک اس وقت جو موجود ہے، عزاداری سید الشہداء ہے، جو اپنے پورے زور و شور سے جاری ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑی تحریکیں پیدا ہوئی، وہ سب کی سب دم توڑ گئی، لیکن سیدہ شہداء کی جو امام حسین کی یہ تحریک عزاداری ہے، جس کے بانی سید سجاد اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، دن بدن اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن یہ عزاداری کی تحریک جو ہے اس میں زور آتا جا رہا ہے۔ تو اس عزاداری کو کس طرح سے برپا کرنا ہے، اس کے روٹ میپس بھی، اس کے روٹس بھی امام سجاد علیہ السلام نے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جو ہے یہ پیچھے جو ہے دین جس کی حفاظت کی گئی ہے مکمل دین کی، اس کو بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ عزاداری جو ابھی آئی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سید سجاد علیہ السلام نے اس کا ہمیں انداز بتایا کہ عزاداری کس طرح سے کرنی ہے، عبادات کس طرح سے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک واقعہ سید سجاد علیہ السلام کا ہے صاحب، لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہ عام سے انداز میں بیان کروں۔ اگر کسی ہمارے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے کہ مجلس اعزاء میں اگر ہم آتے ہیں تو ہمارا اگر چہرہ رونے والا ہو جاتا تو سمجھے ہماری مجلس اعزاء بی بی کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا۔ ابھی کیا تھا کہ یہ پراپوگنڈا کیا چل رہا تھا، یہ باغی تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ دین سے خارج تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ جب وہ لوگ مجمع کو اکٹھا کرتے تھے، زیادہ جب بھی کوفے میں گئے یا شام میں گئے، یکدم سے قافلے کو لے کر داخل نہیں ہوئے۔ پہلے قافلے کو دروازے پر روک دیتے ہیں، پورے شہر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گیدرنگ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ پراپوگنڈے کو زیادہ لوگوں تک، زیادہ ذہنوں تک پہنچا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے بھی اپنی تدبیر کی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنی انسانی سوچ کے، انسانی ذہن کے لحاظ سے تدبیریں کر رہے تھے، اللہ نے تدبیر کی ہوئی تھی۔ کیا تدبیر تھی؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ از دی بیسٹ پلانر۔ اللہ نے جو تدبیر کی کہ سید سجاد، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ باغی ہیں۔ اب نماز کا وقت آتا ہے جب لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے پورے کا پورا شہر اکٹھا ہوا ہے تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے، سید سجاد علیہ السلام کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تاکہ خوردار پہنا ہوا ہے، مستورات قید ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو اسی وقت نماز پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اچھا جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا سید سجاد عزاداری کو، ماتمداری کو روک دیتے ہیں؟ کویشچن ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ آج یہ بہت زیادہ چیزیں ہمارے معاشرے میں شیعوں میں بھی ہو رہی ہیں کہ جی نماز یہ وہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نہیں، انہوں نے عزاداری کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں عزاداری بھی سید کر رہے ہیں۔ ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں، ہم نے بھی اسی طرز پر، اسی سیرت پر چلنا ہے کہ جو سید سجاد علیہ السلام نے، آمہ طاہرین نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم نے نماز بھی عین وقت پر پڑھنی ہے، لیکن نماز کے دوران بھی عزاداری سے ہمیں نہیں منع کیا گیا کہ عزاداری نہ کرو، بلکہ جو نماز پڑھ رہا ہو بندہ اور غم حسین میں اس کے آنسو بھی جاری ہو جائیں، اس جیسی نماز کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس جیسی نماز تو اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ لیکن سید سجاد علیہ السلام نے نہ نماز کو ترک کیا، چل بھی رہے ہیں۔ اچھا جب سید سجاد نماز پڑھتے تھے نا، لوگ حیران ہوتے تھے، ہاں یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نمازی نہیں ہے، تو یہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کو ذہن بدل رہے ہیں تو وہ ظلم کرتے تھے، کوڑے مارتے تھے کہ چلو قافلہ چل رہا ہے۔ اب سید سجاد چلتے ہوئے بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ چل بھی رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، چلتے ہوئے سرکار رکوع کر رہے ہیں۔ اتنے وہ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار نے نہ اپنے بابا کی عزاداری کو چھوڑا، نہ کربلا والوں کی ماتمداری کو چھوڑا، نہ رونے کو ترک کیا، اور نماز بھی سرکار پڑھتے رہے ہیں۔ یہ رول سید سجاد نے ہمیں دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ سید سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ بولتے بھائی جان کیا ہوا، آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ بیٹا اصل میں خوراک اتنی آتی ہے کہ سب بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، میرے پاس خوراک بچتی نہیں ہے، تو میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ نماز شب کے لیے بی بی کہتی ہے کہ میں اتنی کمزور ہو چکی ہوں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کہ میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ذرا ہمیں اپنے قول و فعل پر عمل کر دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اتنے مصائب آنے کے باوجود وہ نماز ترک نہیں کر رہے۔ مجھے ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ سرکار
کیا ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے کہ یہ زمین و آسمان نے چاہا ہو کہ ہم خود کو تباہ و برباد اور نیستان بود کر دیں؟ سرکار فرماتے ہیں بالکل ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ فرمایا جب 10 محرم کے دن میرے بابا کو شہید کر دیا گیا تھا، میرے دادا کو. تو شام غریبہ کے وقت جس زمین و آسمان چلا اٹھے پروردگارا ہم خود کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ فضائیں، یہ پہاڑ چیخیں چلانے لگے کیونکہ زمین کے اندر حجت خدا کو بے جرم و بے خدا قتل کر دیا گیا تھا. زمین و آسمان اور پوری کائنات جو ہے وہ احتجاجن چاہ رہی تھی کہ ہم خود کو غرق کر دیں گے. جب سید سجاد نے محسوس کیا کہ پوری کائنات میں ایک تزلزل پایا جاتا ہے، ایک بے سکونی اور بے چینی پائی جاتی ہے، سید سجاد علیہ السلام نے 72 جنازوں کی موجودگی میں خیمے جل گئے ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں، میدان کربلا میں اپنے سر کو سجدہ شکر میں رکھ دیا. ایسا سجدہ شکر کیا، ایسا سجدہ شکر کیا شام غریبہ میں کہ صبح نماز فجر کے وقت ساتھ نے سرکار نے سجدے سے سر کو اٹھایا. یہ نماز کی اہمیت میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ اہل بیت طہار نے ہم کو یہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جو ہمارا مولا ہمارا آقا 72 جنازوں کی موجودگی میں، خیموں کے جل جانے کی موجودگی میں، مستورات کے سر سے چادریں چھن جانے کے بعد بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہی. کوئی ایک نماز ان کی قضا نہیں ہوئی، بلکہ نماز شب تک قضا نہیں ہوئی. اونٹوں کے اوپر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے نماز شب مرشد پڑھی ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے حکمران ہیں، ان کے نوکر ہیں. تو ہمیں اپنے روز و شب کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ اچھا میں آگے جاتا ہوں، دوسری طرف نکل رہا ہوں. میں جب وہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ سید سجاد ان کے ذہن بدلتے تھے جب وہ سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. ان کو یار ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ تو نمازی ہیں، یہ دیندار ہیں. پھر جو سید سجاد نے خطبے دیے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبے دیے، اس خطبوں نے شام کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اچھا یہ لوگ چاہتے تھے کہ ذکر حسین مٹ جائے، ہدایت کا رستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اس کا انتظام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کیسے کیا؟ ایک یہ عزاداری کی جو مجلس ہوئی، کیونکہ باقاعدہ جو بنیاد ہے کہاں سے یہ شروع ہوئی ہے، یہ کہاں سے یہ اس کی باقاعدہ منظم طریقے سے آرگنائز طریقے سے جو ہے یہ عزاداری، یہ تحریک، یہ جو ہے یہ جب اس یزید ملعون نے کہا کہ میں آپ کو رہا کر دوں، تو بی بی کے مشورے کے بعد سید سجاد نے کچھ شرطیں رکھی کہ ہمیں پہلے جو لٹ کربلا کیا وہ واپس کرو، وہ ہمیں 3 دن کے لیے یہاں پر کوئی گھر دو جہاں پر ہم بیٹھ کر عزاداری کریں گے. 3 دن کے لیے عزاداری کے لیے گھر مانگا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. کوئی حویلی جو بھی اس وقت کی تھی، تو بی بی وہاں پر 3 دن رہی ہیں، اور 3 دن کے اندر پورے شام کے اندر اعلان کر کے مستورات کو بلا کر، کیونکہ مستورات ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس نے آنے والی نسلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، ان کی کردار سازی اور ان کی ذہن سازی بہت ضروری تھی. لہٰذا بی بی سلام اللہ علیہ نے 3 دن مستورات جب آتی تھی، اب مستورات کی نظر تھی، ہاں بی بی تیرے بھائی کو کیسے مارا، تیرے بیٹوں کو کیسے مارا، تیرے بھتیجوں کے ساتھ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کویشچن تھے، یہ لاجیکل کویشچن ہے، اور ان کا جواب بی بی سلام اللہ علیہ ان کو عطا فرماتی تھی. اس سے ان کی ذہن سازی ہوئی، کیونکہ مرد سے امام سجاد علیہ السلام سے گاہے بگاہے وہ زندان کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، تو گاہے بگاہے ان سے مل کر سوالات کر کے آنسر کویشچن کر کے، تو ان کی کافی حد تک جو ہے ان کے خطبات جو دیے تھے ان کی کافی حد تک جو ہے وہ ذہن سازی ہو چکی تھی، مستورہ رہتی تھی. عزیزوں میرے دوستوں، یہ تحریک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت کے بعد شروع کی، جو آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جاری و ساری رہے گی تاکہ قیامت قیامت ظہور امام زمانہ علیہ السلام. 3 دن مجلس برپا کرنے کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اور مولا سجاد علیہ السلام نے بی بی سکینہ کی قبر سے رخصت ہو کر عازم سفر کیا کہ اب ہم واپس اپنے وطن کو جاتے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ قافلہ چلا، چلتے 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 ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں یہ قافلہ، جہاں پر 2 رستے جاتے تھے. ایک رستہ جو ہے وہ مدینے کو جاتا ہے، دوسرا رستہ جو ہے وہ کربلا کو جاتا ہے. بی بی پوچھتی ہے بیٹا یہ 2 رستے ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں پھوپھی اماں جہاں آپ کہیں گی یہ رستہ مدینے کو جاتا ہے، یہ رستہ جو ہے یہ کربلا کو جاتا ہے. تو بی بی کہتی ہے ایسا کرو کربلا کے رستے پر چلو، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے. اب جب بی بی کربلا سے شام کے لیے گئی تھی تو وہاں پر کیا حالت ہے، مولا حسین کا لاشا جو ہے وہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تمام شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں،
ان کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے دھرا کر ان کی لاشوں کو پائمال کر دیا گیا ہے. یہ صورتحال کو چھوڑ کر بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے وہ شام گئی تھی. تو اب بی بی کی یہ نیچرل خواہش تھی، حسرت تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے پیاروں کے پاس جائے اور جا کر دیکھیں کہ ان کے لاشیں کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بی بی کا یہ حسرت تھی کہ جلد سے جلد وہ اڑ کر جانا چاہتی تھی، تڑپ تھی ان کے اندر کہ میں جلد سے جلد کربلا پہنچوں اور اپنے بھائی کو جا کر دیکھوں. کربلا آ رہی ہے بی بی، جب دور سے وہ کربلا نظر آیا تو سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اما ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے عزاداروں، کوشش کرنا کہ ایک اتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ مچھر کا ایک جو پر ہے نا وہ دیکھ جائے. اگر آپ کے چہرے پر بھی غم کے اثار ہیں تو اتنا کافی ہے. تو جب سید سجاد نے کہا پھوپھی اما یہ کربلا میں ہم پہنچ گئے ہیں بیٹا، ہم کربلا میں آ گئے ہیں. بی بی کی طرف تھی، بی بی محمل کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے خود کو محمل سے گرا دیا اور دیوانہ وار بھاگنے لگی. بھاگتی بھاگتی بی بی گئی ہے اور بھائی کی قبر کے اوپر جا کر گر گئی ہے. بھیا میں آ گئی ہوں، بھیا شام کی قیادت جو ہے وہ آ گئی ہے. بھیا میں شام فتح کر کے آ گئی ہوں. بھیا میرے اوپر ظلم کیے گئے. بھیا میں آ گئی. بی بی لپٹ گئی اپنے بھائی کی قبر سے، باتیں کری. بھیا میں شرمندہ ہوں، آپ نے مجھے امانت دی تھی، آپ کی امانت کی میں جو ہے میں وہ حفاظت نہیں کر سکی. بھیا آپ کی بیٹی سکینہ کے اوپر ان ظالموں نے بہت ظلم کیے. بھیا اس کے چادر چھین لی. بھیا اس کے چولہے کو آگ لگا دی. بھیا اس نے ظالموں نے اس کو تماچے مارے. یہ باتیں مولا حسین علیہ السلام سے کرتے. کافی دیر بیٹھی رہی، بہت گریہ کیا بی بی نے، بہت گریہ کیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بی بی نے کتنا گریہ کیا. گریہ کے بعد بی بی سید سجاد سے کہتی بیٹا میرا غازی علمہ والا بھائی جو ہے وہ کدھر ہے؟ اس کی قبر نظر نہیں آ رہی. کہتے ہیں پھوپھی اما میرے ساتھ آئے، میں آپ کو آپ کے بھائی علمہ والے کی قبر کے اوپر لے کر جاتی ہوں. جب گئے ہیں فرات کی طرف، دوسری طرف مولا غازی کی قبر جہاں پر تھی، تو کہتے ہیں پھوپھی اما یہ غازی کی قبر ہے. بی بی ہے یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر لگتی ہے، یہ تو میرا بھائی تو بڑا دراز تک تھا، یہ اس کی قبر نہیں ہے کوئی بھی. نہیں پھوپھی اما یہی قبر ہے. جب شام غریبہ میں ہم لوگ چلے گئے تو ظالموں نے غازی کی لاش کو پائمال کیا اور اتنی تلواریں چلائیں کہ مجھے جو غازی ملا تھا میں نے یہی اس کی قبر بنا دی ہے، اس سے بڑی قبر نہیں ہے. میرے عزیزوں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو میرا آخری جملہ ہوگا کہ بی بی جب مولا حسین کی قبر پر گئی ہے نا تو یہ اپنے مصائب نہیں بی بی نے سنائے. بی بی نے بی بی سکینہ کی باتیں کی، اس کی باتیں کی، لیکن جب مولا غازی کی قبر پر آئی ہے نا تو کہتی ہے غازی بھیا میرے سر سے چادر چھین لی ان ظالموں نے. غازی بھیا میرے ہاتھوں کو انہوں نے رسیوں سے باندھ کر ہم کو جو پلانوں کے اوپر جو ہے وہ ڈرایا، ہمیں یہ پتھر مارتے تھے، ہم کے اوپر جلتے ہوئے انگارے غازی پھینکے گئے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد.